اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام پی ٹی آئی کے ورکروں کو، بہن بھائیوں کو، عمران خان سے محبت کرنے والوں کو، ٹائیگروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس جبہ کے دور میں پی ٹی آئی کا ورکر اپنی جماعت کے لیے جو خدمات انجام دے رہا ہے، پاکستان میں رہ کر ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈر راتوں رات امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو عوام ہے، عام پبلک، عام عوام، وہ غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے سیاسی لیڈر بڑا عوام کا دکھ جانتے ہیں، تو اگر وہ عوام کے دکھ جانتے ہیں تو وہ عوام کے لیے کیا، عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں؟ اور وہ کون سا ایسی جادو کی چھڑی ہے جو راتوں رات لیڈروں کو کروڑ پتی سے ارب پتی، ارب پتی سے کھرب پتی بنا دیتی ہے؟ آخر وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جو ان کو تو بنا دیتی ہے لیکن عوام کو وہ سہولیات نہیں ملتی؟ عوام کا خون چوسا جاتا ہے، یہ ہماری سیاسی قیادت چوس لیتی ہے عوام کا خون۔ پرویز مشرف صاحب کے جانے کے بعد جو مہنگائی کی لہر اٹھی وہ آج تک نہیں سنبھل سکی۔ پرویز مشرف صاحب کے دور کو دیکھا جائے اور آج کے دور کو دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور آج بھی انڈیا کی اکانومی کو دیکھا جائے اور پاکستان میں دیکھا جائے اکانومی کو، اور پاکستان کی مہنگائی کو دیکھا جائے اور انڈیا کی مہنگائی کو دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ انڈیا دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، وہاں کی حکومتیں 300 تک جو بجلی کے یونٹ ہیں وہ فری کر رہی ہیں، اور جہاں عوام کو بجلی کی قیمت کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوسرے معنوں میں تو یہ کہ پاکستان میں عام انسان زندہ کیوں ہے؟ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھا دی ہے تو غریب عوام کا اب سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، ملک نیچے آتا جا رہا ہے، وہ اوپر جاتے۔ یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کرپشن کی چھڑی ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے۔ 5 کروڑ کا ترقیاتی کام 25 کروڑ میں ہو رہا ہے۔ وہ 25 کروڑ جو ہے وہ عوام کی جیب سے نکالا جاتا ہے، ان کے خون پسینے کی کمائی سے نکالا جاتا ہے۔ 43,000 میگا واٹ بجلی کا بل دیا جاتا ہے، حکومت دیتی ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب کے بچے بھی شامل ہیں، وہ کمپنیاں جو ہیں جو ان کی اپنی ہیں حکمران طبقے کی، اور عوام کو صرف 15,000 میگا واٹ دی جاتی ہے، اور 15,000 میگا واٹ کا اتنا بل دیا جاتا ہے تو وہ 43,000 میگا واٹ منتقل ہوتی ہے وہ ریٹ۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ 15,000 میگا واٹ دے کر آپ 43,000 میگا واٹ کا بل لے رہے ہیں عوام سے ریٹ بڑھا کر؟ چینی جو ہے وہ 80 روپے کے جی پڑتی ہے، عوام کو 150-60 میں دی جا رہی ہے۔ کون سی اتنی چیزیں رہ گئی ہیں جو عوام کے خون پسینے سے نہیں نکالی جاتی اور یہ لوگ اپنی یاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں؟ تو بدقسمتی سے آج پاکستانی قوم جس نظام میں پھنسی ہوئی ہے اس نظام کو تقویت دینے کے لیے جو اس نظام کو طاقت دی اسی میڈل کلاس قوم نے دی۔ الیکشن ہوتے ہیں، کوئی غریب کینڈیڈیٹ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ الیکشن کو ایک اتنا مہنگا کر دیا گیا، عوام کو بریانیوں کا اور بوتلوں کا اور ڈرنک کا اور یہ لالچ دیا گیا
ہم جو ایک پلیٹ کھاتے ہیں بریانی کی، وہ 5 سال ہم سے نکالی جاتی ہے، کئی ہزار گنا کے حساب سے وہ پلیٹ نکلتی ہے۔ کیوں ہم عوام نہیں سمجھتے ان چیزوں کو؟ محلے سے لے کر اوپر تک 2 نمبری چھائی ہوئی ہے، جو بھی قیادت ہے محلے کی بھی، محلے لیول کی بھی، وہ بھی 2 نمبری سے پیدا ہوئی ہے۔ کتنا عوام جو ہے وہ تھانے کچہریوں کے چکر ان کے کام پڑتے ہیں، کتنا پرسنٹ عوام کو؟ تو جب الیکشن ہوتے ہیں یہ جی تھانے کا ان کا جی بڑا ہولڈ ہے، یہ ہے وہ، کیا ہولڈ ہے؟ عوام کو اصل میں اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے، جاہل ہو گئے، عوام کو رکھا گیا جان بوجھ کے، گدھے کی طرح عوام کو استعمال کیا گیا اور اس کی ہڈیوں سے، اس کے خون سے رقم نکالی گئی، جو یہ حکمران طبقہ جو ہے وہ اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو میں تو آج یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں سے کہ وہ راتوں رات اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ کیوں میں ذاتی طور پہ بعض سیاسی لیڈروں جانتا ہوں جن کے ساتھ میرا تعلق رہا تھا، آج وہ ارب پتی ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا آج وہ ارب پتی ہیں۔ اب ان کی ہسٹری دیکھ لیں، ساروں کو ایک محکمے بنایا ہے اسٹیبلشمنٹ، اور تمام لیڈروں کی وہ دیکھے کہ کون سے لیڈر جو ہیں ان کی آج سے 20-25 سال پہلے کیا حالت تھی اور آج کیا ہے، اور عوام کی آج سے 25-30 سال پہلے کیا حالت تھی اور آج عوام کی حالت کیا ہے؟ کہ عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا ہے آج کے حالات میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے اداروں کے حکمران جو ہیں، ہیڈ جو ہیں، اکثریت کا میڈل کلاس فیملیوں سے تعلق ہے، اور وہ اداروں میں کم از کم 20 سال کی عمر کے بعد آئے ہیں، یا 18 سال کی عمر کے بعد آئے ہیں، یا 15 سال کی عمر کے بعد آئے ہیں۔ فوج میں آنے کے لیے 10ویں کی شرط لازمی ہے، تو وہ 15 سال میں ہوگی۔ بیوروکریسی میں CSS کرنے کی جو ایج ہے وہ 25 سال ہوگی، 22 سال ہوگی۔ کیا انہوں نے اپنے گھر کے حالات نہیں دیکھے تھے؟ کیا وہ میڈل کلاس فیملیوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے؟ میرا سوال ہے ان معزز جو ہماری قیادت ہے، جو اداروں کے سربراہ ہیں، ان کے ساتھ معزز درخواست ہے میری، بڑی التجا کے ساتھ میں ان کے ساتھ خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ بھی اکثریت جو ہے وہ میڈل کلاس فیملیوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، کوئی خاندانی جگیرداروں کے ساتھ۔ اگر کسی بیوروکریسی کا تعلق ہوگا تو وہ صرف 10% نہیں تو 15% ہوگا، 20% ہوگا۔ باقی جو بیوروکریسی ہماری ہے وہ 80% میڈل کلاس فیملیوں کی ہے، شریف ماں باپ کی ہے، اولاد ہے۔ تو انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ کبھی تنہائی میں آپ سوچیں، اختیارات جو ہوتے ہیں وہ تمام عمر ساتھ نہیں رہتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں تو آپ میڈل کلاس فیملیوں کے لیے وہ کیوں نہیں یوز کرتے؟ آج جو میڈل کلاس فیملیوں کا، جن کو ہم سفید پوش طبقہ کہتے ہیں، ان کی کیا حالت ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہماری بیوروکریسی بھی ہے، جو غریب فیملیوں سے آئے تھے، اور آج وہ اپنا وہ لائف سٹائل جو تھا ان کا بچپن کا، وہ اس کو بول چکے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا سوچیں، وہ بھی تو ہم نے اس ملک کی اور جو ہمارا حقیقی طبقہ تھا میڈل کلاس، اس کے لیے کیا کیا؟ ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ بھی سوچیں تو انہوں نے میڈل کلاس فیملیوں کے لیے کیا کیا، اور پاکستان کی بدنامی کا باعث کیا بنا؟ آج پاکستان کو کرپشن میں سب سے اوپر کرپشن کا نمبر ہے پاکستان کا، ایمانداری میں پاکستان کا نمبر ہی کوئی نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ ملک اتنا کرپشن زدہ کیوں بنا؟ یا کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں، کوئی بھی سیاسی پارلیمنٹ دیکھ لیں، سیاست میں بھی کرپشن، اداروں میں بھی کرپشن۔ کسی نے نہ اس ملک کا سوچا، نہ اس ملک کی عوام کا سوچا۔ میں تو آج صرف
بہت مادہ جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں تو موجودہ حالات میں عوام کا مذاق نہ اڑائیں کہ ہم نے مہنگائی سستی کر دی ہے. کیا مہنگائی سستی ہوئی ہے وہ بھی بتائیں نا آپ. تو پچھلے سال کیا ریٹ تھا یا پچھلے ماہ کیا ریٹ تھا اور اس ماہ یا اس سال کیا ریٹ ہے یہ بھی بتائیں آپ. یا یہ بھی بتائیں آپ کہ جب آپ سیاست میں داخل ہوئے تھے اس وقت ملک کی کیا حالت تھی اور آج اس ملک کی کیا حالت ہے یہ بھی بتائیں نا آپ. یہ بھی بتائیں کہ کل آپ ایک عام سے موٹر سائیکل پرانے پہ چلتے تھے اس کو چلاتے تھے تو آج آپ کن کن گاڑیوں پہ سفر کر رہے ہیں یہ بھی بتائیں. آج تو پاکستان میں ایمانداری کی مثال ہی نہیں ملتی. جو مڈل کلاس عوام تھی اس کو آپ نے لوور مڈل کلاس بنا دیا. آج وہ مانگنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اپنی عوام کو آپ ریلیف نہیں دے سکتے؟ افغانستان جیسا ملک جو جنگوں میں رہا ہے تو جہاں طالبان حکومت آئی ہے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے لگا لیں تو اس ٹائم انہیں جو ڈالر کی قیمت ملی تھی 95 روپے ملی تھی آج وہ 70 روپے پہ لے آئے ہیں. جاہل مولوی. تو آپ مہنگائی سستی نہیں کر سکتے. مہنگائی کو ختم نہ کریں آپ مہنگائی کو لیکن مہنگائی کو کم تو کریں. کیوں دعوے کر رہے ہیں ہمارے حکمران طبقہ کہ ہم نے مہنگائی کو جی اتنا کم کر دیا ہے؟ کیا کیا؟ آج سے 3 سال پہلے جو بجلی کا یونٹ تھا وہ 12 روپے تھا آج 48 روپے ہے. جو چینی 80 روپے کلو تھی آج 160 روپے ہے. جو گھی کا پیکٹ 250 روپے کا تھا آج وہ 600 روپے کا ہے یا 300 روپے. 300 روپے 3 سالوں میں بڑھا ہے. وہ نیچے آئی ہے مہنگائی. اس لیے جھوٹ بولنا بند کر دیں. اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اس ملک میں جہاں پہ ہر وقت جھوٹ بولا جاتا ہے. اور حکمران جو ہیں اسپیشل وہ جب جھوٹ بولتے ہیں تو عوام اس ملک کی تقدیر کو وہ خراب کر دیتے ہیں. عوام کی بددعائیں لیتے ہیں وہ. تو آج وہ جلسے میں اعلانات ہو رہے تھے ڈیرہ غازی خان میں تو ہم نے یہ کر دیا, ہم نے 40% سے 2% مہنگائی کر دی. اس کا مطلب تو یہ ہے یہاں پہ دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں. یعنی جو چیز 40 روپے قیمت تھا جس چیز کا وہ آج 2 روپے ہو گئی ہے. عوام بتائیں نا مجھے. اگر تو ان کی بات صحیح ہے حکمران طبقے کی تو 40% سے ہم 2% پہ لے آئے ہیں تو وہ آج 40 والی چیز 2 روپے کی مل رہی ہے. کیوں عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ جب آپ عوام کو صحیح معنی میں ریلیف نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ؟ ہمارا تو اب جھوٹ جو ہے اور کرپشن یہ پاکستان کی پہچان بن چکی ہے. کٹورا لے کر ہم ساری دنیا میں بھیک مانگنے جاتے ہیں. یہ ہماری پہچان بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں نہیں دی اس ملک کو. اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا فرمائی ہے لیکن حکمران طبقے کی ہرس نے لالچ نے اس ملک کی ترقی کو روک دیا ہے. یہ ملک کمیشن مافیا بن چکا ہے. اس ملک کی ترقی رک چکی ہے. سونے کی کانیں یہاں سے مل رہی ہیں, گیس مل رہی ہے, آئل مل رہا ہے, قیمتی پتھر مل رہا ہے لیکن عوام کو کچھ نہیں مل رہا. عام جو عوام ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے. اور یہ جو عیاشیاں ہیں وہ تمام حکمران طبقے کے لیے, سیاستدانوں کے لیے. اور جب ووٹ کا موسم آتا ہے, الیکشن کا موسم آتا ہے تو یہ بہروپیے اپنا روپ بدل کر آ جاتے ہیں عوام میں. عوام کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ میں تو عوام کا ذہن سازی کر رہا ہوں تو حقیقت کو سمجھے. ان سیاسی قیادتوں کے پیچھے بھاگنا بند کرے. حقیقت جو ہے اس کو تسلیم کرے کہ ہماری سیاسی قیادت نے ہمیں کچھ نہیں دیا.
کوئی بھی ہے. عمران خان صاحب نے بڑا اچھا قدم اٹھایا مڈل کلاس کے لیے، صحت کارڈ جاری کیا اور لنگر کھانا جاری کیا، بنائے لنگر کھانے. تو موجودہ حکومت نے وہ بھی بند کر دیا. تو کہاں سے یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ہمدرد بنی ہے غریب عوام کی؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھیں کہ آج پاکستان کہاں پہ جا رہا ہے. کیونکہ پاکستان کو محبت کی ضرورت ہے، ایمانداری کی ضرورت ہے، یا نفرت کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو کریکشن کی ضرورت نہیں ہے، یا دو نمبری کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کو کرپشن نے، دو نمبری نے، نفرت نے کھوکھلا کر دیا ہے. اور جب تک ہم مڈل کلاس متحد نہیں ہوں گے، تمام مڈل کلاس، کوئی بھی حکومت ہمیں ریلیف نہیں دے گی. یہ ذہن میں رکھیں. ہمیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور جو ہائی کلاس طبقہ ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ہم جو مڈل کلاس ہیں وہ خون کے آنسو پی رہے ہیں. کیونکہ ہمارا آپس میں اتحاد نہیں ہے، ہم متحد نہیں ہیں. آپ جا کے پارلیمنٹ میں دیکھیں تو ہمارے پی ٹی آئی کے یا نون لیگ کے جو لیڈر حضرات ہیں، یا پیپل پارٹی کے، یا مولانا فضل الرحمان کے، وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں. کل ہی ویڈیو آئی ہے فیصل واڈا کے ساتھ گور صاحب کیسے جفی ڈال رہے ہیں. شرم نہیں آتی گور صاحب کو؟ وہ متحد ہو کے ہمیں لوٹ رہے ہیں، اور ہم جو پاکستان کا 70 سے 80% طبقہ ہے، اپنے اختلافات، سیاسی اختلافات کو ہوا دے کر ہم لوٹ رہے ہیں. یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں لوٹا جا رہا ہے. کیوں نہیں ہم متحد ہوتے اپنے مفاد کے لیے؟ جب یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے تنخواہیں بڑھوا لیتے ہیں پارلیمنٹ میں کئی گنا زیادہ، صوبائی اسمبلیوں میں، جبکہ یہ صاحب حیثیت ہے، تو غریب عوام کیوں نہیں متحد ہوتی اپنے مفاد کے لیے؟ اگر غریب عوام متحد ہو جائے تو ان کی جگہ نہیں بنتی. تو میں تو یہی اپنے طبقے کے ساتھ کو درخواست کروں گا تو خدا کے لیے متحد ہو جائے، پاکستان کے لیے متحد ہو جائے، اپنے لیے متحد ہو جائے. اور یہی چیز آپ کو ریلیف دے گی. کوئی ہائی کلاس حکمران جو ہے وہ آپ کو نہیں دے گا. آپ کو ایک ٹکے کی ریلیف نہیں ملے گی. رمضان شریف آ رہا ہے اگلے ہفتے، تو آپ دیکھ لیں تو کس طرح یہ حکمران طبقہ، سرمایہ دار طبقہ غریبوں کے منہ سے افطاری چھینے گا، سحری چھینے گا. آپ دیکھ لینا. تو میری تو یہی درخواست ہے تمام اپنے مڈل کلاس عوام سے، تو وہ سیاسی اختلافات کو بھول جائیں، اپنے مفاد کو آگے رکھیں. یہ دیکھیں کون آپ کو ریلیف دے رہا ہے. کوئی بھی نہیں دے گا سرمایہ دار. اعلانات تو بہت ہوں گے لیکن ریلیف نہیں ملے گا. اور یہاں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. نہ غریب عوام کو کھانے پینے میں ریلیف ملے گا، نہ عدالتی ریلیف ملے گا، نہ اس کو تھانوں میں ریلیف ملے گا. کہیں سے بھی ریلیف نہیں ملے گا. اگر وہ خود نہ چاہیں یا اپنے آپ سے سوال کریں تمام مڈل کلاس فیملی، تو وہ حکمران طبقے کے کیوں اعلی کار بنتے ہیں؟ وہ اپنے مفاد کے لیے اکٹھا کیوں نہیں ہوتے؟ یہ میں آپ کے لیے سوال چھوڑا ہوں، اس کا جواب آپ دیں مجھے. تو جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے ایک ایشو پہ، یہ جو حکمران طبقہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، چاہے کوئی بھی ہے.
جو 300 500 کنال کے گھر میں رہتا ہے، انہیں 1 مرلہ 2 مرلہ 2.5 مرلہ 5 مرلے کے گھروں کے کیا واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ نہیں انہیں مڈل کلاس سے، کیونکہ انہوں نے اپنی عیاشیاں جاری کی ہوئی ہیں ہم لوگوں کی وجہ سے۔ ہم لوگ متحد نہیں ہیں تو اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے سوچیں، مڈل کلاس جو ہمارا طبقہ ہے وہ سوچیں، اس رمضان مبارک میں بھی سوچیں تو آخر کیا وجہ ہے؟ ہم جو لوگ ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے کیوں نہیں غریب کو ریلیف دیا جا رہا؟ جو 1950 میں 1 روپے کی چیز تھی وہ 1960 میں 2 کی ہو گئی، پھر وہ 3 کی ہو گئی، 4 کی ہو گئی، اور جو 1980 میں 5 روپے کی چیز تھی وہ 90 میں 6 روپے کی۔ یہ دن بدن ان کی عیاشیاں بڑھتی گئی اور غریب عوام کے لیے مہنگائی بڑھتی گئی۔ یہ سوچیں آپ۔ اور آج ہم اس نیچ پہ ہیں، یہاں نہ تو بل دیے جاتے ہیں، نہ کرایہ دیا جاتا ہے، نہ کوئی کھانا کھایا پیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بھی آپ سوچیں۔ میں نے تو اپنی کام کر دیا ہے، اب آپ کیا اس کا سوچ کے جواب دیتے ہیں، یا اب آپ نے جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب مڈل کلاس فیملیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، حکمرانوں کے شر سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔